حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپس پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب اور مذکورہ ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا اور بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب سے روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ قدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے ملاقات کے لیے بلایا، جو جشن زد میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات میں کتنا وقت لگا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرتی کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کے 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میں اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو زیور سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا تمام پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دے کہ وہ سور کو پھونکنا کوئی دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہتا وہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہتا ہے وہ جنت الفردوس کے درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دے دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کے حوروں سے کہہ دو خوب سج دھج کر جنت کے محلوں میں چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جاؤ۔ جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو ہر بستہ گھڑی میں مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا ہے، جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لیے جنت میں جاتے ہیں
آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آپ تک کسی شہنشاہ بھی میسر نہیں ہوئی، میسر ہونا تو دور کی بات دیکھی بھی نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس براق پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز تھی، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیفیت و نشاط کی مستی میں مست ہو رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھولتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندی سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار کیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی بھی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے میرے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سے مس کرتے ہیں۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لے چلیں۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے گزرگاہوں پر مشتاق کے دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو کھول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس قلب کو واپس اس جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف کی یہ بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 52 پر یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کنجی ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے چاک کیے جانے پر کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جیسے آسمانوں پر تشریف لے جانے والے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی وقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد
وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانی دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کو یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، بیاباں ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹکل میدان اور سرسبز و شاداب وادیوں پر پرخطر ویرانوں پر سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچی، جہاں سے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے۔ علماء خوش آمدید کہنے کے لیے اس تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے، جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرام میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مانند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت اور رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ تو دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آقا دو جہان۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس
یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا ہے۔ مہمان ذی حشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابوبکر کی اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس سے صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا۔ آیا بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے؟ میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے اور اس کے خود و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبردستی سے یہی حالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کیا جانے والی آیات میں سے آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے میں اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ بڑا باریک بیان، بڑا باخبر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ دیکھے جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو، دیکھنے والے نظر تمام حدود، اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لیں تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا۔ اس دیکھنے کا ادراک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کے اطراف احاطہ نہ کرے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن آیات سے اور اس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، اور آیات کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہیں۔ علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث کی حضرت ابن عباس
اور ابن کعب سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ اس پر حضرت کعب اللہ اکبر کہا یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبدالرزاق نے بیان کیا، حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنانے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔